ہمارے برادران کی کتاب میں ریاض النظرہ میں ایک حدیث ہے پیغمبر خدا کی، اور جنابی المودت میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ پیغمبر خدا نے صحابہ میں بیٹھ کے کہا، جب علی موجود تھے تو پیغمبر خدا نے کہا، او میرے صحابہ یاد رکھو، من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ والی نوح فی علمہ والی ابراہیم فی خلتہ والی اسماعیل فی عطاتہ والی عیسی فی زودہ والی موسیٰ فی ہیبتہ فلینظر الی علی ابن ابی طالب۔ او میرے صحابہ یاد رکھو، اگر آدم کا علم دیکھنا چاہتے ہو تو علی کا چہرہ دیکھو، ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہتے ہو تو علی کا چہرہ دیکھو، اسماعیل کی عطات دیکھنا چاہتے ہو تو علی کا چہرہ دیکھو، نوح کا علم دیکھنا چاہتے ہو تو علی کا چہرہ دیکھو، موسیٰ کی ہیبت دیکھنا چاہتے ہو تو علی کا چہرہ دیکھو، عیسیٰ کا ذوق دیکھنا چاہتے ہو تو علی کا چہرہ دیکھو، میں مصطفیٰ کا جمال دیکھنا چاہتے ہو تو علی کا چہرہ دیکھو، اللہ کا جلال دیکھنا چاہتے ہو تو علی کا چہرہ دیکھو۔ میں تو ایسے کہا کرتا ہوں کہ جب کوئی کہتا ہے نعرہ حیدری، آگے سے آدم کی آواز آتی ہے میرے علم کا نعرہ، نوح کی آواز آتی ہے میرے علم کا نعرہ، ابراہیم کی آواز آتی ہے میری خلت کا نعرہ، اسماعیل کی آواز آتی ہے میری عطات کا نعرہ، موسیٰ کی آواز آتی ہے میری ہیبت کا نعرہ، عیسیٰ کی آواز آتی ہے میرے زہد کا نعرہ، اللہ کی آواز آتی ہے میرے ولی کا نعرہ، کعبہ کی آواز آتی ہے میرے گوہر کا نعرہ، زہرا کی آواز آتی ہے میرے شوہر کا نعرہ، حسنین کی آواز آتی ہے ہمارے بابا کا نعرہ، رضوان کی آواز آتی ہے میرے سردار کا نعرہ، جبرائیل کی آواز آتی ہے میرے استاد کا نعرہ، اور نماز کی آواز آتی ہے میرے نمازی کا نعرہ، قیام کی آواز آتی ہے میرے مقام کا نعرہ، سجدے کی آواز آتی ہے میرے ساجد کا نعرہ، قرآن کی آواز آتی ہے میرے قاری کا نعرہ، منبر کی آواز آتی ہے میری زینت کا نعرہ، اور محمد کی آواز آتی ہے میرے وسیع کا نعرہ، مومن کی آواز آتی ہے ہمارے امیر کا نعرہ۔ علی کوئی معمولی ہستی کا نام تو نہیں ہے، پیغمبر خدا، اس لیے تو ہر جگہ پر علی کی تعریف کیا کرتے تھے، علی کے قصیدے پڑھا کرتے تھے، اور پھر رسول اللہ نے کہا، یا علی تیری محبت ایمان کی علامت ہے اور تیرا بغض نفاق کی علامت ہے۔ تو پیغمبر خدا نے قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ مومن ہوگا، اور جس کے دل میں علی کا بغض ہوگا وہ منافق ہوگا۔ اچھا، بعض صاحبان یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ جو ہے ہر وقت علی علی کرتے ہیں، کہ شان رسالت بیان نہیں کرتے، شان توحید بیان نہیں کرتے، قرآن نہیں پڑھتے۔ ہم ہر وقت علی علی اس لیے کرتے ہیں کہ پیغمبر خدا صحابہ میں موجود تھے، وہ اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم مصطفیٰ کے ساتھی ہیں، دوست ہیں۔ علی نے کہا، انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے بھی ادنا سا غلام ہوں۔ ہم زمانے کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ علی نے خود اعلان کیا، میں محمد کے غلاموں میں سے بھی ادنا سا غلام ہوں۔ ہم علی علی اس لیے کرتے ہیں، زمانے کو بتلانا یہ چاہتے ہیں جس مصطفیٰ کے غلام کے اتنے فضائل ہیں، اس علی کے سردار محمد کے کتنے فضائل ہوں گے، اور جس محمد کے غلام علی کے اتنے فضائل ہیں، اس علی کے خدا کے کتنے فضائل ہوں گے۔ تو جب کائنات کا بھی نظام نہیں تھا، اللہ نے کسی کو خلق نہیں کیا تھا، نور مصطفیٰ کو کائنات سے پہلے اللہ نے بنایا۔ کائنات کی کوئی چیز نہیں تھی تو نور مصطفیٰ تھا۔ اچھا، اب اللہ نے زمین پہ تو بھیجنا تھا، یہ جو نور مقدسہ تھے زمین پہ بھیجنے تھے، تو اللہ نے سب سے پہلے یہی نور عرش پہ رکھا۔ عرش کے بعد پھر اللہ نے چاہا اب دنیا کی بھی اس کو زینت بنانا ہے، اگر یہ دنیا میں نہیں ہوگا تو لوگ ہدایت سے خالی رہ جائیں گے۔ انسانی ہدایت کے لیے اللہ نے پھر اسی نور کو سب سے پہلے جناب آدم کی پیشانی میں رکھا۔ توجہ ہے جناب، اللہ نے اسی نور کو آدم کی پیشانی میں رکھا۔ آدم کی پیشانی سے جناب شیش کی پیشانی میں آیا، شیش کی پیشانی سے انوش کی پیشانی میں آیا، انوش کی پیشانی سے کنان کی پیشانی میں آیا، کنان کی پیشانی سے ملہیل کی پیشانی میں آیا، ملہیل کی پیشانی سے جارد کی پیشانی میں آیا، جارد کی پیشانی سے اخنوک کی پیشانی میں آیا، اخنوک کی پیشانی سے متشلح کی پیشانی میں آیا، متشلح کی پیشانی سے لافے کی پیشانی میں آیا، لافے کی پیشانی سے لامک کی پیشانی میں آیا، لامک کی پیشانی سے نوح کی پیشانی میں۔ توجہ ہے صاحب معرفت یا نہیں؟ یہ نوح کی پیشانی سے ہوتا ہوا جناب ابراہیم کی پیشانی میں آیا، ابراہیم کی پیشانی سے اسماعیل کی پیشانی میں آیا، اسماعیل کی پیشانی سے کدار کی پیشانی میں آیا، کدار کی پیشانی سے دبت کی پیشانی میں آیا، دبت کی پیشانی سے جبل کی پیشانی میں آیا، جبل کی پیشانی سے ہمیسہ کی پیشانی میں آیا، ہمیسہ کی پیشانی سے آؤد کی پیشانی میں، آؤد کی پیشانی سے آد کی پیشانی میں، آد کی پیشانی سے نزار کی پیشانی میں، نزار کی پیشانی سے مزر کی پیشانی میں، مزر کی پیشانی سے مدرکہ کی پیشانی میں، مدرکہ کی پیشانی سے خزیمہ کی پیشانی میں، خزیمہ کی پیشانی سے ہوتا ہوا عبد المطلب کی پیشانی میں آیا، عبد المطلب کی پیشانی سے پھر اللہ نے اس نور کے دو حصے کیے، ایک کو ابو طالب کی پیشانی میں رکھا، ایک کو عبداللہ کی پیشانی میں رکھا، اور جو عبداللہ کی پیشانی میں رکھا وہ 17 ربیع الاول کو عالمین کی رحمت بن کے ظاہر ہوا، اور جس کو ابو طالب کی پیشانی میں رکھا